حاصل کیا آپ نے کس مدرسے میں؟ میں نے جہاں سے بھی کس کو چھوڑے ہیں بتا نا کچھ بتا نا. میں نے بزرگ استادوں سے چٹائی پہ دریائی کناروں پہ درختوں کے نیچے بیٹھنے والے پہاڑوں اور لوگوں کے ساتھ اور پہاڑوں میں سرزمینوں میں کیے جنگلوں میں میرے مولا صاحب یہ تو اولی استاد کو پہاڑ ہے جنگل ہے صحرا ہے دریا ہے ہم چٹائی پہ پڑھنے والے ہیں تمہاری طرح تو نہیں ہے کہ دن رات ان کو لے کے جاتے تھے جنگلوں میں. نہیں آپ دیکھیں یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں بجائے اس پر بات کرنے کے فضول باتوں میں لگ گیا ہے یہ تمہارے چٹائیوں پہ درختوں کے نیچے جنگلوں میں پہاڑوں میں درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھتا. تو سمجھا؟ ہاں نہیں تو سمجھا نہیں. ایک بات سنائی تھی وہ مولانا صاحب نا کسی سے بحث ہو رہی تھی تو وہ پوچھتے ہیں کہ یار سیوں کو کہ تمہارے پیروں کے نام پہ تو ہماری فوج میں نشان حیدر ہے. تو ہمارے پیروں کے نام پہ کوئی تمغہ ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے نا عمر قید کے نام سے. زندہ باد. بہترین واہ جی واہ زندہ باد. 10 بجے تک کہہ رہا ہوں مجھے بات کرنے دو. تو اس شخص کو نہیں آتا بھائی مناظرہ کے آداب گفتگو کے آداب. یہ مسجد میں کسی مولوی کا موٹا سا لاڈلا سا بیٹا ہے آپ نے جتنا باتیں کیا اس کے تمام باتوں کا جواب اس بخاری کا یہ حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے من زعم ان جھولے میں بیٹھ گئے جھولے میں بیٹھ گئے بھائی. السلام علیکم چانڈیو صاحب. جھولے میں بیٹھنے کا کیا سلسلہ ہے؟ وہ جھولے میں بیٹھ گئے. کیا کریں بھائی سپاہی صاحبہ والوں نے اب آپ کو جھولے پہ بٹھانا شروع کر دیا ہے. مدرسے سپاہی صحابہ کے مدرسے میں ان کے طلاب کے لیے جھولے پہ رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ حالت ہے. آپ کو دیکھ میں مدرسوں سے بہت تکلیف تھی نا. آپ کو ادھر جھولے پہ بٹھایا مولویوں نے. آپ کے ابو نے آپ کو چھوڑا کہ تم میں جا کے پڑے گا مگر آپ کا کام اتر گیا وہاں پہ نا. دیکھ جھولے پہ تو آپ بیٹھے نا مدرسے میں مولویوں نے جھولے پہ تو آپ کو بٹھایا نا. خوش بھی ہے مدرسے میں کہ مولویوں نے جھولے میں بٹھایا. اب آپ دیکھیں جی صحیح نا. چانڈیو صاحب کو مولویوں نے جھولا فراہم کیا مدرسے میں. سپاہی صحابہ کے مولویوں نے جھولے میں بٹھایا ہے. اب اس کس بات کی نشاندہی کرتا ہے یہ بات سب اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال مولوی تو قرآن بھی کہا لیتے ہیں سنت بھی کہا لیتے ہیں سب کہا لیتے ہیں. ان کو جھولا تو دیا ہے مائکروفون نہیں دیا ہے سپاہی صحابہ والوں نے. صاحب ایک سوال کروں ان سے پوچھے. ایک سوال میں نے ان سے کرنا ہے. ایک سوال کرنے لگے جی بولیں جی. اگر کوئی شخص آپ کو کہہ دے کہ آپ کے والدین کافر تھے اور وہ شرک پہ مرے ہیں نجس ہیں اور وہ ابھی جہنم میں تو یہ آپ کے لیے توہین ہے یا نہیں ہے؟ نہیں میرے لیے توہین نہیں ہے. اگر وہ شرک پر مرے تو میرے لیے توہین نہیں ہے. میرے لیے رب پیارا ہے باقی کوئی نہیں ہے. یعنی آپ کے والدین کو اگر کوئی آپ کو کافر زیادہ نجس زیادہ کہے تو آپ کے لیے گالی نہیں ہے. تو میں اس کے لیے تو مغفرت کی دعا ہی نہیں کروں گا. میرا تو یہ عقیدہ ہے. تو آپ کے والدین کو کوئی کافر کہے وہ نہیں. میرے والد آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کافر کہے تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا. کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک آیت میں بھی ان کی شان میں کوئی آیت بھی نازل نہیں ہوئی. ہم نے نہیں کہا کہ ان کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. ان کے مذمت میں بہت سارے آیات ہیں قرآن مجید میں. میرا آپ سے کچھ
سوالات ہیں. کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نزدیک جناب صدیق اکبر رضی اللہ اہل سنت حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنی چاہیے، کیا یہ اہل بیت علیہ السلام یہ جو ہے یہ تماشا ہے، یہ کارٹون ہے سر، یہ کارٹون ہے، ٹھیک ہے. ایسی کوئی حدیث بھی نہیں. ایک بھوت ہے، ابھی بتاتا ہوں نا، وہ ایک بھوت ہے، ان کا شکل بھوت والا ذاکر نائک، شکل بھوت کی طرح، ٹائی سوٹ پہنتا ہے اور پھر شلوار دیکھو سالم، ٹھیک ہے نا. اور کیا وہ دھوتی لگا دیتے بیوقوف بنگالی آدمی، وہ دھوتی لگا دیتے ہیں، ٹائی پہنا سوٹ پہنا تو وہ پھر شلوار دیکھو اس کی پتلون دیکھو کس طرح پہنتا ہے. تو یہ دھوتی کے لیے ہے، یہ ازار کے لیے. ازار کس کو بولتے ہیں؟ دھوتی کو بولتے ہیں. یہ دھوتی، یہ بیوقوف، ان کو حدیث نہیں پڑھنا آتا نا، یہ بیوقوفوں کو. وہ شلوار کے لیے، جینز کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے کہ اس کا جو ہے ٹخنوں کے اوپر، یہ بیوقوف ہے. وہ جو حکم دھوتی کے لیے ہے نا، اس کو لاگو کر رہے ہیں شلوار پر. اتنی عقل نہیں ہے ان بیوقوفوں کی. اوکے، وہ انجینئر کے اسٹوڈنٹ بہت اس پہ بات کرتے ہیں. ہاں وہ وہابی سب اب جائے نا ادھر، جن ملکوں میں وہابی ہوتے ہیں، وہابی اور غیر وہابی کا پہچان ہی یہی ہوتا ہے. وہابی جو ہے نا وہ جو ہے وہ ان کا پتلون، جینز، پینٹ، جو بھی شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے. جو عام مسلمان ہوتا ہے نہیں، وہ بالکل معمول سے پہنتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ یہ جو آپ کا مصری صاحب ہیں یہ بالکل وہابی ہے. وہ شاید اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتا، لیکن وہ پکا وہابی ہے، کٹر وہابی. اس کے عقائد ہی وہابیوں جیسے ہیں نا. بالکل وہابی ہو، کٹر وہابی. وہ بولتا نہیں کہ میں وہابی ہوں، لیکن وہابی ہے.